الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جو ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شہر، اپنی بستی مکہ المکرمہ کے اندر 53 سال کی جو زندگی گزاری ہے، ان 53 سال کی زندگی کے اندر 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد میں جو 13 سال کی زندگی ہے مکہ کی زندگی، اس 13 سال کی زندگی کے جو مشہور واقعات ہیں اور جو مشہور حالات ہیں، ان واقعات کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ابھی تک جن واقعات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اور جتنے بھی احوال کو بتائے، وہ سارے کے سارے سن 5 نبوی تک کے واقعات تھے. پچھلی مرتبہ جو میں نے آپ کے سامنے ہجرت کا تذکرہ کیا کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے ہجرت کب ہوئی اور کہاں پر ہجرت ہوئی، کتنے لوگ گئے. دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی، کہاں پر کی گئی، کتنے لوگ نے ہجرت کی. یہ تمام کے تمام واقعات سن 5 نبوی کے اندر کے واقعات تھے. اب جب 5 نبوی کو چھوڑ کر کے ہم 6 نبوی کی طرف نظر کرتے ہیں تو سن 6 نبوی کے اندر ایک ایسے ہی ہمیں ایک بہت مشہور واقعہ ملتا ہے، جس واقعے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی میں پیش آیا اور سن 6 نبوی کا یہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی زیادہ اہم واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لے کر کے آئے ہیں، اس کا سبب کیا ہوا اور کس طریقے سے اسلام لے کر کے آئے ہیں. تو دیکھیے، حضرت عمر کے اسلام لانے کا ایک سبب ہے حقیقی سبب اور ایک ہے ظاہری سبب. حضرت عمر کے اسلام لانے کا جو حقیقی اور اصل سبب ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باقاعدہ دعا مانگ دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے لیے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو آپ اسلام کے لیے منتخب فرما لیں. عمر بن ہشام، ابو جہل. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، ان دونوں کے نام لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی ہے کہ اسلام کی تقویت اور اسلام کی تائید کے لیے آپ ان دونوں مشہور لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتایا کہ ابو جہل کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. اس کے بعد میں ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کے اعلیٰ شرط البخاری روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہم ایّد الاسلام خاصۃً بعمر بن الخطاب، کہ اللہ اسلام کو خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے سے تائید اور تقویت نصیب فرما. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنی مستجاب دعا میں حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے دعا مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کس طریقے سے کیا. تو دیکھیے، ایک مرتبہ ان قریشیوں کا بھیڑ لگی ہوئی تھی اور اس میں سے ابو جہل نے اعلان کیا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو شخص قتل کرے گا تو میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جا کر کے ابو جہل کے سامنے آئے اور آمنے سامنے اس سے پوچھا کہ واقعتاً تم 100 اونٹ انعام دو گے محمد کے قتل کرنے پر؟ تو اس نے کہا ہاں، میں یقیناً 100 اونٹ انعام میں دوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو لے کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے چل دیے. راستے میں کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بچھڑا ذبح ہو رہا تھا، لوگ اس کو ذبح کر رہے تھے.
تو میں وہاں پر رک کر کے دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس بچھڑے کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ امر نجیح، ایک کامیاب امر ہے، رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ ایک آدمی ہے جو لوگوں کو فصیح زبان کے اندر اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور محمد کو اللہ کا رسول جانو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اس بات کا مخاطب میں ہی ہوں اور یہ مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں پھر ایک مرتبہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، اس دھوپ کے اندر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ محمد کے قتل کے ارادے سے میں نکلا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ تم ان کے قتل کے ارادے سے نکلے ہو، یہ بتاؤ کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ یعنی آپ کے ددیحال اور ننیحال والوں سے تم کیسے نپٹ پاؤ گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ لگتا ہے نعیم تم صابی ہو گئے ہو، بددین ہو گئے ہو تم بھی۔ تو اس کے جواب میں نعیم بن عبداللہ نے کہا ہے عمر، تم مجھے صابی کہتے ہو، تم مجھے بددین کہتے ہو، جاؤ اپنے گھر میں جاؤ اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور اپنے بہنوئی سعید بن زید کی خبر لو جا کر، وہ بھی صابی ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں ہو گئے اور فوراً اپنے گھر کے اپنے بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں آئے۔ وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا، جو شروع ہی میں اسلام لے کر کے آ گئے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب آہٹ محسوس کی کہ عمر آ رہے ہیں تو فوراً حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے گھر کے ایک حصے کے اندر۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور بہنوئی سے پوچھنے لگے کہ لگتا ہے کہ تم صابی ہو چکے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا ہے عمر، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا دین حق نہ ہو اور مجھے کوئی برحق دین مل جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب انہوں نے اتنی سی بات کہی تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی سعید بن زید کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کو مارنے لگے۔ اتنے میں ان کی بہن آئی اور بہن نے آ کر کے بچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی مارا اور ان کا چہرہ پورا لہو لہان ہو گیا۔ جب مارتے رہے اس کے بعد میں ان کی بہن نے ایک جملہ بولا کہ اے عمر، تم ہم کو صرف اس وجہ سے اتنا مار رہے ہو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس کا اثر ہوا اور حضرت عمر نے کہا کہ چلو تم جسے کلام کو ابھی پڑھ رہی تھی وہ میرے سامنے لے کر کے آؤ اور میں پڑھوں گا اس کو۔ ان کی بہن نے فوراً جواب دیا انکا رجس وانہ لا یمسہ الا المطہرون، اے عمر تم ناپاک ہو اور قرآن کو ناپاک لوگ نہیں چھوتے ہیں۔ قم فتوضا وفی روایت فاغتسل، اے عمر کھڑے ہو، وضو کرو، اور ایک روایت کے اندر ہے غسل کر کے آؤ اور اس کے بعد میں قرآن کو چھوؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نرم پڑے تو فوراً وہ باہر نکل آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے عمر، لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا تمہارے حق میں جو کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے قرآن پاک اس وقت میں سورہ طٰہٰ ان کے پاس میں موجود تھی، سورہ طٰہٰ حضرت عمر کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھی جو میں نے بھی خطبے کے اندر آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اور جب ایک صفحہ تقریباً پڑھ لیا، جب ان آیت کے اوپر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی اس وقت میں وہ کفار، وہ مشرکین، ان کا عقیدہ یہ تھا اور ان کی ذہنوں کے اندر یہ تھا کہ ہزاروں اور لاکھوں بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے اور ہزاروں بتوں کو وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ کائنات کا نظام کوئی ایک نہیں چلا رہا ہے بلکہ یہ ہزاروں بت چلا رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ آئی اننی انا اللہ، کہ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی اللہ نہیں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کے اوپر پہنچے تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرلے ہیں اور حضرت خباب سے کہا ہے کہ مجھے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں لے کر کے چلو۔
چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دار ارقم میں لے کر کے آئے۔ دار ارقم کے اس وقت میں دروازے بند ہوا کرتے تھے۔ جب اندر سے صحابہ نے یہ دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو کسی کی یہ جرات اور کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ دار ارقم کے دروازے کو کھول سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ نے ہدایت لکھی ہے تو عمر کو ہدایت مل جائے گی، اور اگر کسی شر کا ارادہ کیا ہے تو عمر ہی کی تلوار سے ان کی گردن کو قتل کرنا ہمارے اوپر کوئی شاک نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بھی اجازت دی، دروازے کھولے گئے اور دو صحابہ نے ان کے بازوؤں کو پکڑ کے آپ علیہ السلام کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا۔ پھر حضور نے فرمایا عمر کو چھوڑ دو۔ آپ علیہ السلام نے ان کے کرتے کو پکڑا، اپنے پاس کھینچا اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر اسلام لے آ، کیا اس وقت تک تم اسلام نہیں لے آؤ گے کہ جب تک اللہ کا عذاب نہ نازل ہو؟ حضرت عمر سے اپنی زبان سے کہا عمر اسلام لے آ، اور فوراً اللہ سے دعا کری اللہم اہدی، اے اللہ عمر کو ہدایت دے دیجئے اور عمر کو اسلام کی توفیق دے دیجئے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں تاکہ اللہ کے بارے میں گواہی دوں، محمد کو اللہ کا رسول جانوں اور ان تمام باتوں کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاؤں جو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نازل کی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نعرہ تکبیر کہی اور تمام صحابہ کے نے نعرہ تکبیر کہی اور پورا دار ارقم نعرہ تکبیر کے صداؤں سے گونج گیا اور تمام لوگوں نے جان لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل امین تشریف لے کر کے آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی، آسمان والے عمر کے ایمان سے خوش ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کی تلاش کری کہ جو سب سے جلدی لوگوں کو بتائے جا کر کہ عمر اسلام لے آئے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص کو بلایا اور اس سے یہ کہہ دیا کہ عمر اسلام لے کر کے آئے ہیں۔ وہ پورے مکہ کے اندر دوڑتا رہا اور مسجد حرام کے اندر پہنچا، وہاں پر تمام قریشی جمع تھے، وہاں پر اس نے اعلان کر دیا کہ عمر صابی ہو گئے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا میں صابی نہیں ہوا ہوں، میں اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا ہے اور اللہ کی تمام باتوں کو جو اس نے نازل کیا ہے میں نے سچ مانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر کے آئے تو اب علی الاعلان کھلا نماز پڑھنے لگے، مسجد حرام کے اندر نماز ہونے لگی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو فاروق لقب دیا کہ حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والا شخص ہے یہ۔ لیکن اس کے باوجود قریشی اس وقت میں جمع تھے اور بہت سارے لوگ تھے، تمام لوگ حضرت عمر کے پاس میں آئے اور حضرت عمر کو مارنے لگے۔ جب عاص بن وائل ان کے قبیلے کے شخص آئے، ان عاص بن وائل نے کہا کہ میں عمر کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے حضرت عمر کو چھوڑا اور اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اور اسلام کے لیے وہ بہترین نظام قائم کیا اور اتنی مضبوط خدمت انجام دی جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی اور اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ میں جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔